الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، انسان جن پیڑ پودے چرند پرند درند، صرف باقی رہا اللہ ہمیشہ سے تھا، جس نے سب کچھ بنایا سجایا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ رب العالمین جس کے کنٹرول میں ہر کائنات، ہر ایک کی جان، ہر ایک کا بننا بگڑنا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ڈیلی لاشیں قبروں میں جاتی ہیں، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ کبھی ڈر پیدا ہوا، کبھی خیال آیا، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی فائدہ نہیں دے گا کسی کا، کوئی مال دولت، کوئی چیز۔ اس دن کبھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال ہم بھی چارپائی پہ کوئی مجھے کندھا دے کے لے جا رہا ہوگا، آج نہیں کل بچنا ہے۔ کوئی بچا؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا کوئی نہیں بچے گا، نہ بچا ہے نہ بچے گا، صرف سب کو بنانے والا ہی رہے گا۔ ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن دل میں اثر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اے دنیا والوں، ہم اپنے آپ کو خود سوچیں، کیا ہوا انسان کی دماغ کو یہ سوچ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جب کوئی بچا ہی نہیں، بچ نہیں سکتا، اللہ کا اعلان ہے، تو پھر اس سے ڈریں، اس سے مانگیں۔ پھر دوسرا بیچ میں کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے کنٹرول میں کچھ بھی ایک ذرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک کے اندر، انتم الفقراء الی اللہ، سارے کے سارے بھکاری ہو، منگتے ہو اللہ کے دربار کے۔ اے دنیا میں لوگ کسی شخصیت کو، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ہو، ولی، پیر، ماں باپ، کوئی بھی، اللہ کے کنٹرول میں، حکومت میں کسی کا دخل نہیں، کوئی ذرہ برابر کا بھی، اللہ کے برابر شریک کرتے ہو۔ ارے باپ رے باپ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک دن چلے جانا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک دن چلے جانا ہے،
جانے کے بعد پھر یہاں نہیں آنا ہے، جانے کے بعد پھر یہاں نہیں آنا ہے، جو چھوڑ کے جاؤ گے اس کو کیا یہاں کمانا ہے، ارے کماؤ وہ سب کچھ جو کام وہاں آنا ہے، کماؤ وہ بھی جو کام وہاں آنا ہے۔ کیا کہوں، آج سب کا ٹارگٹ دنیا ہو گیا۔ ایک دن جس دن ہم چارپائی پہ لیٹے کوئی 4 کندھے اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے، کیا اس دن کچھ ہمارے ساتھ جائے گا؟ جائے گا تو کیا جائے گا؟ کبھی سوچ کے دیکھو یارو، یہ قبر میں آج دروازہ بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، پنکھا نہ رہے، کھڑکی نہ رہے، کیا آدمی محسوس کرتا ہے؟ اور اس دن قبر میں ہزاروں کروڑ سال جب تک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نہیں قیامت کے لیے، تب تک اسی میں پڑے رہنا ہے۔ کون سا ہوا، کون سا کھانا پانی، کون سا چیز ہمارے ساتھ رہے گا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ شادی ہوا تھا، ایک مجلس میں 7 جنت انعام ملا تھا، انہوں نے قبر پہ آ کے اکثر رویا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے 7 جنت کا ٹکٹ تمہیں اس دنیا میں ملا ایک مجلس میں، یہاں اتنا کیوں روتی؟ کہا یہ پہلا امتحان گاہ ہے، یہاں اگر جو فیل ہوا وہ فیل ہو گیا، ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ جب اذا زلزلت الارض زلزالها، جب یہ زمین کو ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ قبر کے بعد میں جب زمین ہلا دی جائے گی، سارے کے سارے سب نکل آئیں گے، زمین نکال کے پھینک دے گی، چاہے پانی میں ہوں، چاہے ہواؤں میں ہوں، چاہے جہاں گئے ہوں، جلا کر راکھ کر کے راکھ اڑا دیا گیا ہو، ندی میں پھینک دیا گیا، سب کو اللہ جمع کرے گا۔ جب انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، ہر کوئی دیکھے گا، یہ آسمان دیکھ کے سمجھ نہیں آتا، آج تک جب سے اللہ نے بنایا ہے آج تک ریپیئر کرنے کا ضرورت نہیں پڑا، اس کی لائٹ چاند سورج آج تک ڈم نہ ہوئی ہے، وہ اپنی چیز کو بدلے نہیں، سورج پشچم سے نہیں نکلا، تاروں کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے کنٹرول میں اسی طریقے سے جھلملاتے ہیں، رات دن کا آنا جانا ہے۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے، کروڑوں ٹن پانی لیے ہوئے ہواؤں میں گھومتے، کیا یہ دیکھ کر کے کبھی سمجھ میں نہیں آتا؟ جہاں چاہتا اللہ برساتا ہے۔ یہی پانی مردہ زمین کے اندر گئی تو اس میں سے تمام پودے نکلے، اس میں سے دوائیں، سبزیاں، مرچیاں، پھل فروٹ، جمع ہوا تو مچھلی، اوپر پڑا زمین کے تو گھاس، جو گائے بکری تمام چرند جانور چرتے ہیں، تمام کیڑے فترنگے، اس کا سب کنٹرولر، اس کی بادشاہت ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ کبھی ڈر لگا، کبھی خوف آیا،
کہ ہم کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ سب کچھ جس کے لیے ہم مرتے ہیں، لیکن ایک جائز طریقے سے مرنا، ایک ناجائز طریقے سے. کیوں؟ یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے، اللہ کے پاس جانا ہے. کسی کو 4 چیز کو سنبھال کے رکھو ہے دنیا والوں، شرک نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے میری ذات صفات عبادت میں کسی کو شریک کیا، میں اس کے لیے جنت حرام کر دیا، وہ مأواہ النار، و ہمیشہ میں اس کے لیے جہنمی ہوگا. اور دوسرا، نماز نہیں چھوڑنا، اللہ کی عبادت جو کام آنے والا ہے. وہ پوچھیں گے، قرآن پاک میں ہے ما سلککم فی سقر، وہ بولیں گے لم نکن مصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اے لوگو، نمازوں سے کوسوں دور. یاد کرو اس دن جب کوئی کسی کام کے نہ آئے گا. تیسرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک کے اندر الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم الکافرون. جو پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ کافر قرار دیا. اور قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی سے کوئی بات اوپر نہ ہو، نہیں تو سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. یاد کرو، یہ 4 چیز کو مینٹین رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرو اس حال میں کہ کم سے کم مسلمان کے رجسٹر میں نام رہے. یہ 4 چیزیں اگر تمہارا مینٹین ہے تو مسلمان کے رجسٹر میں تمہارا نام ہوگا، اور توحید کے بلبوتے پہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کا رحم ڈھانپ لے گا اور جنت ملے گا. لیکن یہ 4 چیزوں میں پرابلم ہے. شرک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایک زبان دل سے انکار کر دے، پھر دائر اسلام سے خارج ہوتا ہے. یہ 4 چیز کو ہمیشہ مینٹین رکھو، تاکہ کبھی نہ کبھی کچھ بھی گناہ ہو جائے معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے. ہماری تو کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے رحم و کرم سے ہمیں ڈھانپ نہ لے، مہربان نہ بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت نہیں جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کا کرم رحم نہ ہو. ہماری کیا اوقات. لیکن ایک چیز کا یاد رکھنا کہ یہ 4 چیز میں پرابلم نہ ہونے دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ 4 چیزیں مینٹین کرنے اور اللہ پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے، اللہ کی بات کو جان سے زیادہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.